45 ہے the dark colored organic matter found in the soil by the decomposition of animals and plants is referred as کہ جو ڈارک کلر کا آرگینک میٹیریل بنتا ہے سائل کے اندر اینیملز اور پلانٹس کی کمپوزیشن کے بعد، یعنی اینیملز اور پلانٹس کی گلنے سڑنے کے بعد جو میٹیریل بنتا ہے بلیک کلر کا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاسلس، ہیومس، چاک، سل. تو اس آرگینک میٹر کے جو اینیملز کی یا پلانٹس کی ڈسٹرکشن کے بعد بنتا ہے اس کو ہم ہیومس بولتے ہیں. 46 ہے بیکٹیریا ہیلپ ٹو بریک ڈیڈ اینڈس، ڈیڈ آرگینک میٹر، فاسلس، الائز. جو ڈیڈ آرگینک میٹر ہے اس کی بریک ڈاؤن میں اگر آپ دیکھیں تو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں؟ امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو کریکٹ آپشن جو ہے وہ آپشن بی، دیٹ از آرگینک میٹر. نیکسٹ جو کوشچن ہے 53، وچ آف دا فالوئنگ ٹولز از مور ایفیشینٹ فار دا پروڈکشن آف الیکٹریسٹی فرام دا سن؟ کہ کون سے ٹولز جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں الیکٹریسٹی بنانے کے لیے؟ کس سے؟ سن سے. گلوانک سیل، سولر سیل، لیڈ سیل، ڈرائی سیل. سولر سیل جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں کس الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے؟ کس سے؟ سن سے. 54 are repeated sessions of contraction and relaxation are mainly associated. آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن جو پراپرٹی یہ مسل کی ہے، ٹھیک ہے. سپورٹنگ ٹیشو، نروس ٹیشو، مسل ٹیشو، ایپیتھیلیل ٹیشو. مسل ٹیشو جو ہے وہ یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے کہ مسل جو ہے وہ کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ فنومینا ایکسس کرتے ہیں. 55 ہے which of the process basically involves in heaping biomass that is derived from various organic material. کہ ویریس جو آرگینک میٹیریلز ہیں ان سے جو بایو میس بنتا ہے اس کی ہیپنگ کے لیے، اس کی ایکومولیشن کے لیے، اس کی کنورژن یا ڈسٹرکشن کے لیے کون سا پروسیس یوز ہوتا ہے؟ تو وہ الیکٹروفوریسس، بایو کیٹالسس، فوٹوسنتھسس، فوٹو ریسپائریشن. بایو کیٹالسس جو ہے وہ ہیپنگ آف بایو میس کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل ہے. کوشچن نمبر 56 ہے ان ہیومن بینگس امیونٹی اگینسٹ ڈیزیزز از مینلی انہانس بائی. کہ ہیومنس کے اندر جو مختلف ڈیزیزز کاز ہوتی ہیں، بیماریاں کاز ہوتی ہیں، ان کے خلاف جو امیونٹی کا فنومینا ہے وہ کون سے سیل جو وہ انہانس کرتے ہیں؟ پلیٹلیٹس، ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، لیمفیٹک سسٹم. تو وہ والے سیل جو امیونٹی کے لیے رسپانسبل والے ہیومنس کے اندر تو ان کو ہم وائٹ بلڈ سیل بولتے ہیں. یعنی آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آپشن. 57 ہے لائٹ سینسری سیلز وچ آر لنک ٹو آپٹیکل نرو فرام. یعنی جو لائٹ سینسری سیلز ہیں اور آپٹیکل نرو کے ساتھ لنکڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ کس سے ہیں؟ ریٹینا سے، یلو اسپاٹ، بلائنڈ اسپاٹ، سیکلوریٹک. تو آئی کا جو ریٹینا والا پارٹ ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ یہ لنکڈ ہوتا ہے. نیکسٹ اگر دیکھیں جو پورشن دیا وہ پاکستان اسٹڈی کا دیا ہوا، ٹھیک ہے. چنکارا ڈیر اینڈ پی کاکس آر موسٹلی فاؤنڈ ان. یہ کہاں پہ یہ دونوں موجود ہوتے ہیں؟ ہمالیہ، ہندوکش، ڈیزرٹس، پلین ایریاز، بیرن ماؤنٹینس. تو میرے خیال میں یہ زیادہ اپروپریٹ جہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ڈیزرٹس. 62 ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، جس کو سارک بھی بولتے ہیں، کیم ان ٹو ایگزسٹنس ود دا ایفرٹ آف. کہ جو سارک کی تنظیم بنی تھی تو اس کے بنانے میں سب سے زیادہ کس کنٹری کی کوشش تھی، ایفرٹ تھی؟ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے شروع میں اس کے بنانے کی، چونکہ اس کی جو سائننگ ہوئی تھی یا جہاں پہ ترتیب دی ہوئی تھی، جہاں پہ اس کی کانفرنس ہوئی تھی، اگر آپ دیکھا جائے تو وہ مین جو پورشن ہے وہ ایریا ہے وہ ڈھاکہ کا تھا بنگلہ دیش کے اندر. تو اس میں زیادہ ایفرٹس بھی کس کی تھی؟ بنگلہ دیش کی تھی. یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یونائٹڈ اسٹیٹ. تو سارک کے بنانے میں سب سے زیادہ جو ایفرٹس اور اسٹرگل تھی وہ بنگلہ دیش کی. 63 سب ہمالین رینج از آلسو نون ایز. کہ جو سب ہمالین رینج اس کو کیا بولتے ہیں؟ سب ہمالین رینج کو سیوالک رینج بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپشن ڈی جو ہے کریکٹ آپشن ہے. یعنی سب ہمالین رینج بھی بولتے ہیں اس کو، اور اس کو سوالک ماؤنٹن رینج بھی بولتے ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 64 ہے دا سیکنڈ ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ از لوکیٹڈ ان. سیکنڈ جو ہائیسٹ پیک ہے اس کو کیٹو کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے کس کے اندر؟ یہ پوچھ رہا ہے کراکرم رینج، سب ہمالین، ہندوکش، سلیمان رینج. تو سیکنڈ ہائیسٹ پیک جو کیٹو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے کس کے اندر؟ کراکرم رینج کے اندر. یعنی آپشن اے جو ہے وہ کریکٹ. 65 ہے وچ آف دا فالوئنگ ریسیوز رینز مور دین آل دا ادر ویلیز. یعنی جو کون سی ویلی ہے جو دوسروں کی نسبت زیادہ وہاں پہ بارش ہوتی ہے؟ کشمیر ویلی، چترال ویلی، سوات ویلی، کوارٹ ویلی. ان چاروں میں اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ کشمیر ویلی کے اندر ہوتی ہے. یعنی آپشن اے ٹرو. 66 ہے لیاقت علی خان جوائن آل انڈیا مسلم لیگ ان. کہ لیاقت علی خان جو پہلے پی ایم تھے پاکستان کے، تو ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کب جوائن کیا تھا؟ 1923 میں، 33 میں، 34 میں یا 44 میں. تو انہوں نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ جوائن کی. نیکسٹ 67 ڈیش پلے این امپارٹنٹ پارٹ ان کنٹریز اکانومی. کہ کسی بھی کنٹری کی جو معیشت ہوتی ہے، جو اکانومی ہے اس میں سب سے زیادہ کس چیز کا رول ہوتا ہے؟ ایجوکیشن کا، پاورٹی کا، امپورٹس کا یا ایکسپورٹ؟ سب سے زیادہ رول وہاں پہ ایکسپورٹس کا ہوتا ہے. 68 این اکتوبر 1958 جنرل محمد ایوب خان ڈیپوز. کہ 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے کس کو ڈیپوز کیا تھا؟ اسکندر مرزا، یحییٰ خان، غلام اسحاق خان، فضل الہی چودھری. تو اس وقت جو صدر تھے اسکندر مرزا، یہ پہلے صدر بھی ہیں پاکستان کے.
ان کو جنرل محمد ایوب خان نے جو ہے وہ کیا کر دیا تھا، ڈپوز کر کے، آپ کو پتہ بھی ہوگا جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا سارا جو رول تھا وہ خود سنبھال لیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی کیا کر دیا تھا، ڈپوز کر دیا۔ 69 دا ٹائٹل آف قائد ملت واز گیون ٹو، قائد ملت کا جو ٹائٹل آپ کو پتہ ہے پہلے جو پی ایم پاکستان کے لیاقت علی خان ان کو دیا گیا، محمد علی جناح، لیاقت علی خان، چوہدری رحمۃ اللہ، تو کریکٹ آپشن بھی ہے وہ لیاقت علی خان was known as قائد ملت۔ 70 ہے the first person to use the term two nation theory in 1867، کہ 1867 میں فرسٹ ٹائم ٹو نیشن تھیوری کا جو ورڈ ہے وہ کس نے یوز کیا تھا، محمد علی جناح، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، چودھری رحمۃ اللہ۔ تو سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کا جو ورڈ تھا یہ سر سید احمد خان نے یوز کیا۔ نیکسٹ اردو کا پورشن ہے 76، امتحان دیا گیا فعل کی کون سی قسم ہے، امتحان دیا، اگر غور کریں اس میں فاعل موجود نہیں ہے، ایسا فعل جس میں فاعل موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم فعل مجہول بولتے ہیں، فعل معروف، فعل مجہول، فعل ماضی، فعل مطلق، تو اس کو کیا کہیں گے، فعل مجہول۔ 77 ہے صنف و ناتوانی سے کیا مراد ہے، طاقت، کمزوری، طاقتوری، تندرستی، تو صنف و ناتوانی جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں، کمزوری۔ 78 ہے امکان سے امکانات، اسم کی کون سی قسم، اب دیکھیں امکان سے امکانات اس میں جمع ہے، اس میں معرفہ، اس میں جمع، اس میں نکرہ، اسم، تو جو کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، اس میں جمع۔ 79 ہے علاج بالدوا سے کیا مراد ہے، علاج بالدوا سے مراد ہے دوا سے علاج، یعنی آپشن اے جو ہے وہ کریکٹ۔ کوشچن نمبر 80 ہے اردو کے کس شاعر نے نوجوانوں کو شہین سے تشبیہ دی، یعنی کس شاعر نے نوجوانوں کو شہین کہا، تو علامہ اقبال نے، آپشن بی جو ہے وہ ٹرو۔ نیکسٹ اسلامیات کے کچھ کوشچنز ہیں۔ 81 نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا، سیدھی راہ بتانے والا، پیغام پہنچانے والا، سننے والا، تو خبر نبی کے معنی ہیں، آپشن اے خبر دینا۔ 82 ہے توحید کے لغوی معنی ہیں اطاعت کرنا، انکار کرنا، ارادہ کرنا، ایک ماننا، توحید کے معنی ہے ایک ماننا۔ 83 ہے توحید کی ضد کیا ہے، یعنی اپوزٹ جو ہے وہ کیا ہے، متضاد کے، کفر، ظلم، نفاق، شرک، توحید جو ہے وہ ایک ماننا، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ شرک، آپشن ڈی۔ کوشچن نمبر 84 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس نام یا وصف پر قرآن مجید کی ایک صورت کا نام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام محمد ہے اس کے آپ کہہ سکتے ہیں نام پہ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر صورت محمد موجود ہے۔ 85 قرآن مجید کا ایک نام الفرقان ہے جس کے معنی کیا ہے، یعنی قرآن مجید کا نام الفرقان، تو اس کا مطلب کیا ہے، مقدس کتاب، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب، تو الفرقان کا مطلب ہے آپشن بی میں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ نیکسٹ اسلامیات کی 86 ہے الطیب کا معنی کیا ہے، ناپاک، شفاف، پاک، خوبصورت، تو طیب کا معنی ہے پاک، آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ۔ 87 عقیدہ کے معنی ہے شادی ہونا، مشکل کشائی، گیرا لگائی ہوئی چیز، عقیدت مندی، تو عقیدہ کے معنی ہے گیرا لگائی ہوئی چیز، یعنی آپشن سی۔ 88 ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک کا نام ڈیش ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، تو ایک دروازہ جنت کا جو روزہ داروں کے لیے مختص ہے اس کو باب توبہ، باب رحمہ، باب سیام، باب ریان، تو وہ والا دروازہ جس سے روزہ دار داخل ہوں گے جنت میں اس کو باب ریان کا نام دیجیے۔ کوشچن نمبر 89 ہے قرآن مجید کی کون سی صورت ہے جو ایک تہائی قرآن کے برابر، یعنی ایک تہائی کے برابر کس صورت کو کہا گیا، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الاخلاص، سورۃ النساء، تو آپشن سی جو ہے سورۃ الاخلاص کو ایک تہائی قرآن کے بارے میں ایک تہائی قرآن کے برابر کہا گیا۔ کوشچن نمبر 90 ہے نبوت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا، آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع ہو۔ نیکسٹ کچھ کوشچنس پیڈاگوجی کے یہ ملے تھے مجھے ساتھ ہی اسی پیپر کے شاید، کچھ ہو گئی، پورا پیپر نہیں ہے، کچھ پیجز جو مجھے ملے ہیں تو اسکین کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 97 ہے وائل ٹیچنگ دا اسیسمنٹ ہیلپس دا ٹیچر ٹو، کہ ٹیچنگ جب کر رہے ہوتے تو اس کے دوران جو اسیسمنٹ ٹیچر کرتا ہے وہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جسٹ انسٹرکشن، ریوائز آبجیکٹیوز، یوز ٹیویٹس، پلان لیسن پلان کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ ہوتی ہے۔ 98 ہے دا سیکنڈ کمپوننٹ آف دا گلیزر انسٹرکشنل سیکوینس، کہ جو گلیزر انسٹرکشنل سیکوینس ہے اس کا جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ کون سا ہے، آبجیکٹیوز، انسٹرکشنل پروسیجر، پرفارم اسیسمنٹ، انٹرنگ بیہیویئر۔ سب سے پہلا جو ہے وہ آبجیکٹیوز کا ہے، دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ انٹرنگ بیہیویئر ہے، تیسرا اگر آپ دیکھا جائے تو وہ انسٹرکشنل پروسیجر، اور چوتھا پرفارمنس اسپیسمنٹ ہے، تو یعنی گلیزر انسٹرکشننگ سیکوینس میں جو سیکنڈ ہے وہ ہے انٹرنگ بیہیویئر۔ 99 ہے دا کوسچننگ ٹیکنیک از میجر فوکس ان دا میتھڈ آف ٹیچنگ، کہ کون سا میتھڈ ہے ٹیچنگ کا جس کے اندر کوسچننگ جو ہے وہ میجر فوکس ہوتا ہے، لیکچر میتھڈ، ڈسکشن، پروجیکٹس، انکوائری۔ اب تینوں میں اگر دیکھا جائے تو ایسا کوسچننگ فوکس نہیں ہوتی، لیکن لیکچر میتھڈ جو ہے
اس میں چونکہ یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے، ٹیچر جو ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ کام کار ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کوسچننگ کو ساتھ ساتھ جاری رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اٹریکٹیو رہیں، اٹینٹیو رہیں اور بات کو سمجھ سکے. تو مطلب کوسچننگ ٹیکنیک جو زیادہ فوکس کیے تھے کس کے اندر، لیکچر کے اندر. تو یہ پیپر تھا NTS کا ایک جو مجھے ملا تھا، ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہی یہ لیا گیا ہے پہلے کہیں. تو ہوپ فل یہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اس کو آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لینا ہے، اس کا آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو.